السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی، نو کانفیڈنس آنے والی ہے، پھر وہ آ گئی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اصل مقاصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ ہم ہر اپنے ویلاگ میں اسی پر بات کرتے ہیں، اور اب میں آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو چیزیں اور بھی آپ کے لیے واضح ہو جائیں گی، اور پھر یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتوں میں 2 واقعات ہوئے بڑے امپورٹنٹ۔ ایک تو پاکستان کی جو ہماری جو پانی کی حد ہے، پانی کی جو حدود ہیں ہماری، اس میں ایک بھارتی سب مرین کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اس کو بھگایا گیا۔ وہ پاکستان میں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے انڈیا ایک میسج دینا چاہ رہا تھا کہ وہ پاکستان پر یلغار کرنا چاہتا ہے۔ اور اب آج DGISPR نے یہ بات بتائی کہ کل ایک میزائل بھارت نے داغا، جو سرسا جو ان کا جو ضلع ہے، علاقہ ہے ان کا، بالکل 104 کلومیٹر دور ہے وہ پاکستانی سرحد سے بھارت کے اندر۔ وہ بڑی تیزی سے وہ اڑا میزائل، اور وہ پاکستان کی فضائی حدود میں آیا، اور تقریباً 3 منٹ اور 24 سیکنڈ پاکستان کی فضائی حدود میں رہا، لیکن پھر اس کو میاں چنو کے نزدیک اس کو پاکستان کی ایئر فورس نے گرا لیا گیا۔ اور ہماری فضائیہ اتنی مستعد ہے، اتنی اس نے اپنا دفاع کے لیے اس قدر انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ چیز سرسا سے اڑی، پاکستان نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی کہ یہ جس ٹریک سے آیا، فضا میں جس راستے سے آیا، وہ راستہ جو کمرشل ایئر لائنر ہیں، جو ہماری جو ایئر لائنز ہیں، جو پیسنجرز کو لے کے آتی جاتی ہیں، وہ بھی اس کو استعمال کرتی ہیں۔ اور جس وقت یہ میزائل آیا شام کے وقت، تو 3 جو کمرشل ایئر لائنز تھیں وہ اس وقت اپنے اس راستے پہ جا رہے تھے، وہ جہاز، اور اس میزائل سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے وہ جہاز۔ تو یہ ایک خطرہ بھی بن سکتا تھا ہمارے کسی مسافر جہاز کے لیے۔ تو پاکستان نے بھارت سے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو دیکھے اور بتائے، اپنی پوزیشن ایکسپلین کرے۔ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، ہم ابھی اس پہ رسپانس نہیں کرتے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بیرونی محاذ پر اس طرح سے پاکستان کو للکارا جا رہا ہے، اور اندرونی طور پر یہ تحریک عدم اعتماد یہاں پر ہے۔ اور جس طریقے سے معاملات کو آج آگے لے جایا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تو جو کچھ ہوگا، آج پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا، جس طریقے سے وہاں پر مولانا فضل الرحمان کے جو ورکرز ہیں وہ داخل ہوئے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ جی ریہرسل کی۔ ان کے پاس کوئی اسلحہ تھا، ڈنڈے تھے، وہ نہیں پتہ کسی کو، وہ کتنے لوگ تھے یہ بھی نہیں پتہ کسی کو۔ 40-50 لوگوں نے ریہرسل کی، سامنے آئے، تو ان کو پولیس نے جب نکالنے کی کوشش کی تو وہاں پر سارے مسلم لیگ نون کے MNAs بھی آ گئے، جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی آ گئے، اور انہوں نے پولیس کو ریزسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حالانکہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ صرف کوئی اپوزیشن کے اراکین کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر PTI کے ممبران بھی ہیں، ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن وہاں پر وہ آئے۔ اب جو سرکار کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق وہ وہاں پر واقعہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور کوئی قتل و غارت کا واقعہ بھی ہو سکتا تھا، اور پھر بعد میں اس کا الزام PTI کی گورنمنٹ پر بھی آ سکتا تھا۔ پولیس نے جا کر وہاں پر کوشش کی کہ ان لوگوں کو مذاکرات کے ذریعے نکال دیا جائے، لیکن وہ وہاں سے مذاکرات پر آمادہ نہیں ہوئے، وہاں سے نہیں نکلے، جس پر ایک ایکشن کیا گیا۔ اور وہ جو ایکشن ہے اس نے ان کو نکالا وہاں سے لوگوں کو، تو اس پر اپوزیشن نے بڑا احتجاج کیا۔ اب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے PDM کی تمام جماعتوں کو، انہوں نے کہا کہ میں بطور سربراہ PDM یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں، یہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اپنے ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو وہ فوراً اسلام آباد پہنچیں، اور یا پھر جہاں جہاں پر جس شہر میں وہ ہیں وہاں پر سڑکیں بلاک کر دیں، اور ہم یہ بتائیں گے کہ طاقت کا مقابلہ ہم طاقت سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمران خان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت ایک عجیب ٹینشن ہے، ایک عجیب خوف ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ جس طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف ابیوسو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، یہ تحریک عدم اعتماد کے پیش ہونے سے پہلے ہی
اس پر ووٹنگ ہونے سے پہلے ہی اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں آپس میں کوئی لڑائی مار کٹائی یا کوئی سنگین صورتحال نہ پیدا ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ سارے کا سارا جو نظام ہے اس کو لپیٹنے کی کہیں کوئی صورت نہ بن جائے۔ آج اسی خدشے کا اظہار ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے کیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقات ہوئی، ایم کیو ایم کے وفد کی، اس کے بعد جو گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مولانا صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ عدم اعتماد کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے، ہمیں کچھ آپ گائیڈ کریں، اس لیے کہ یہ جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے، یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، اگر یہ ایسے چلتی رہی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے بڑا فریجائل ہے، یہ جمہوری نظام ہی کہیں نہ لپیٹ دیا جائے۔ بڑا ان کا ایک امپورٹنٹ یہ پوائنٹ، اور یہ جو پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا، کیونکہ اگر وہاں پر انصار الاسلام کے لوگ جو کہ جمعیت علماء اسلام کا ایک رضاکاروں کا جتھا ہے، اگر وہ وہاں پر نہ آتے تو قطعی طور پر نہ پولیس جاتی، نہ یہ سارا ہنگامہ ہوتا، نہ یہ سارا واقعہ ہوتا، اور نہ ہی یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہوتی۔ اب مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں گے، اور معاملہ جو ہے وہ جس طریقے سے جس طرف جا رہا ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کو کہیں وہ نہ لپیٹے میں وہ آ جائے۔ دوسری جانب آج جو شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ڈی چوک پر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جمع ہوں گے، ورکرز وہاں پر جمع ہوں گے، اور جلسے سے عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے وہاں پر عمران خان ایک جلسے سے خطاب کریں گے، ورکر سے خطاب کریں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو سچویشن ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں اپنے ورکرز کو اور پی ڈی ایم کو کہ یا تو وہ جہاں جہاں پر ہیں جگہ بلاک کر دیں یا اسلام آباد کی طرف آئیں، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ بھی اگر اسلام آباد پہنچ جائیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ جائیں، پارلیمنٹ لاجز کے نزدیک پہنچ جائیں، تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، تشدد ہوگا، ایک دوسرے پر حملے ہوں گے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جائیں گی، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اب میں نے آپ کو بتائی یہ بات کہ کس طریقے سے بھارت پاکستان کے اوپر جلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کی جو افواج ہیں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انٹرنلی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس طرف لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس ساری کہانی کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، یہ مجھے مزید میں نہیں کچھ کہتا، میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو اس وقت وہاں یہاں پر عدم اعتماد کا وہ لے کے آئے ہیں موشن، ان کے یہاں پر دنیا میں یہ کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ واشنگٹن کی طرف کون دیکھتا ہے؟ امریکہ اور یورپین یونین کے حوالے سے عمران خان نے جو سٹانس لیا ہے اس پر کون تنقید کر رہا ہے؟ وزیر اعظم کے رشیا جانے پر کون پریشان ہے؟ اور یہ جو اس وقت جب تحریک عدم اعتماد کی اور وائلنس کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے پاکستان میں، تو بارڈرز پر جو قوتیں آ کر پاکستانی فوج کو انگیج کرنا چاہتی ہیں، دباؤ بڑھانا چاہتی ہیں، وہ کس کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔